بسم الله الرحمن الرحيم. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان ناپاک لوگوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے تو حضور نے فرمایا میں ان کے لیے بغیر فدیہ لیے ان کو چھوڑ دیتا۔ دوستو، مطعم بن عدی مکہ مکرمہ کے سردار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو اس وقت اسباب کے درجے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، تو وہ احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا، اور اسی احسان کو یاد کرتے ہوئے حضور نے یہ ان کو اعزاز دیا اور یہ بات فرمائی کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے سفارش کرتے تو میں بدر کے سارے قیدیوں کو بغیر فدیہ لیے ان کی سفارش کی وجہ سے آزاد کر دیتا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں سیرت میں ملتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس پس منظر میں ہمیں بہرحال ان حالات میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کا پوری امت پہ احسان ہے کہ وہ پوری امت کے قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ قبلہ اول تو بھائی ہم سب کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول تو امت کا قبلہ اول، یہ امت کا پہلا قبلہ ہے، اور اس کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ فلسطین کے رہنے والے مسلمان، اور وہ نسل در نسل، نسل بعد نسل قربانیاں دے رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی قبلہ اول کی حفاظت کے لیے۔ ان کے اس امت پر بہت سارے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی نسلوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو بھائی اس احسان کا بدلہ کم از کم اتنا تو ضرور بنتا ہے کہ ہم ان کی دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور ہم ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، ہماری دعاؤں کا وہ مستقل حصہ ہوں، ہم ان کے لیے نوافل پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ ان کے احسان کا تقاضا ہے، ان کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا اور ان کی دشمنوں کا بائیکاٹ وہ مستقل طور پہ کریں۔ لہٰذا ہمیں اس احسان کا خیال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔